جو منفی سوچوں کے اندر گرا ہوا ہے یا منفی رویوں کے اندر گرا ہوا ہے، تو ہم اسے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو کیا پیغام دے سکتے ہیں کہ کیسے وہ ان ساری چیزوں کو اوورکم کر سکتا ہے گھر بیٹھے ہوئے؟ دیکھیں، سب سے بنیادی جو چیز ہے نا کہ آپ کو سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ آپ منفی سوچ کا شکار ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ایک پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن ہونا چاہیے آپ کے اندر جو اپنی سوچوں کو دیکھیں. اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے منفی سوچ ہر وہ سوچ ہے جو کہ ان پلیزنٹ ہوگی، مطلب کہ وہ تکلیف دہ ہوگی، اس کے ساتھ پریشانی، ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ اس کے ساتھ شامل ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ وہ دماغ میں گھس جانے والی ہوتی ہے، انٹروسو تھاٹس ہوتے ہیں، آپ کو ہائی جیک کر لیتے ہیں، آپ کے دماغ کی جو ورکنگ کیپیسٹی ہے اس کو کمپرومائز کر دیتے ہیں، آپ سوچنے سمجھنے سے ناکارہ ہو جاتے ہیں، ایون کنسنٹریشن نہیں رہتی، توجہ مرکوز کر کے اپنی کسی بات کو مکمل کرنے میں آپ کو دشواری کا سامنا ہوگا. یہ اس کی کچھ علامتیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جب اس کی وجہ سے آپ کی ایموشنز بھی خراب ہوں گے، آپ ڈاؤن فیل کر سکتے ہیں، مایوسی محسوس کر سکتے ہیں، آپ پریشانی محسوس کر سکتے ہیں جسے انگزائٹی کہتے ہیں، آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر ریز ہو سکتا ہے، اور آپ ہمیشہ اپنے آپ کو حالت جنگ میں سمجھیں گے کہ جیسے ابھی کچھ ہونے والا ہے اور آپ اپنے آپ کو فائٹ اور فلائٹ میکانزم کے لیے ریڈی کر رہی ہوتی ہے آپ کی باڈی. تو اسی طرح کا ایک اراؤزل آپ اپنے اندر فیل کریں گے جو کہ انگزائٹی کی سمٹمز ہیں. پٹھوں میں لوگوں کو درد رہتا ہے، کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے، نیند اچھی نہیں ہوتی، سو کے اٹھتے ہیں تو ریفریش فیل نہیں کرتے. اب یہ وہ ساری سمٹمز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہو، اور اگر اس کے پیچھے آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت سوچتا ہوں اور اس قسم کی سوچ ہے جو تکلیف دہ اذیت ناک ہے، تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ آپ کے اندر نیگیٹو تھنکنگ ہے، آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں. اور اس سے اب آپ نے بچنا کیسے ہے، جو اگلا سوال ہے کہ اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے. تو جب آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے بچاؤ کا پہلا قدم رکھ لیا، اٹھا لیا ہے. اب آگے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لیا. تو جب پرابلم سمجھ آ جاتا ہے، آپ پہچان لیتے ہو، تو اس کا سولوشن بھی آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سیکنڈ جو لیول ہوتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد، آپ نے جو ہے ریکگنائز کیا پرابلم کو، پھر آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کیا کیا نیگیٹو اپریزل میرے اندر چل رہے ہیں، میں اپنی صلاحیتوں کو بہت زیادہ منیمائز کر رہا ہوں، میں ماحول کو بہت زیادہ ایٹریبیوٹ کر رہا ہوں کہ ماحول ہی سب کچھ ہے، کہ جو کچھ بھی ہونا ہے ماحول اگر سازگار ہوگا تو میں بہت اچھا ہو جاؤں گا، ماحول اگر بیکار ہے تو میں بہت برا ہوں گا کیونکہ ماحول ہے ایسا. تو آپ ڈٹرمنٹ فیل کرتے ہیں یا فری ول فیل کرتے ہیں اپنے اندر؟ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. کس پیٹرن کی تھنکنگ ہے؟ کیا آپ کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو صرف آپ کو منفی چیز نظر آتی ہے؟ جیسے وہ مسنگ ٹائل ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ چھت پہ دیکھتے ہو تو ہزار خوشنما چیزیں ہیں، لیکن آپ کا فوکس ایک اسی ڈاٹ پہ جاتا ہے، ایک اسی ٹائل پہ جاتا ہے، یار یہ کیوں مسنگ ہے، یہ ہوتی تو کمال ہو جاتا. تو وہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنا اوور آل ایکسپیرینس کو ہی نیگیٹو کر رہے ہیں. آل آر نن تھنکنگ جسے ہم کہتے ہیں. تو کس قسم کا نیگیٹو تھنکنگ آپ کے اندر چل رہا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. پھر دیکھیں گے کیا آپ اپنے بارے میں منفی رویہ رکھتے ہیں یا مثبت رویہ رکھتے ہیں، پازیٹیو رویہ رکھتے ہیں. آپ اپنی صلاحیتوں کو کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، خود اعتمادی کتنی ہے، آپ کے اندر حوصلہ کتنا ہے اپنے معاملات کو، اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو دیکھنے کا. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ دنیا سے متعلق کیسا رویہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں سے متعلق کیا رویہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب میں یہ سمجھوں کہ مجھے ہر کوئی اس لیے ہے، دنیا اس لیے وہ مجھے سرو کرے گی، تو یہ تو بہت بڑی خام خیالی ہے نا. تو اس سے کیسے نکلیں؟ تو آئیڈینٹیفائی کریں ان لیولز پہ کہ کیا کیا ایشوز ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں. دین آپ کے پاس ایک اور ہوتا ہے فیوچر کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا فیوچر کے بارے میں سوچیں گے اتنا آپ پریشان ہوں گے. فیوچر پرابلم نہیں ہے، پرابلم آپ کا پریزنٹ ہے، ابھی، آج، اس وقت. تو آپ کے گولز ہیں، روز کی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو دیکھیں کہ آپ پورا کر رہے ہو، اور جتنا آج اچھا ہوگا اتنا ہی فیوچر آپ کا آج اچھا کی ہوگا. ذمہ داریاں ہیں فار ایگزامپل 10 ہیں، آپ نے وہ 10 کی 10 رسپانسبلٹیز پوری کی ہیں. اگر پوری ہیں سکون ہے آپ کو، کیونکہ آج کا گول پورا ہوا. ہر روز یہی سوچ کے ساتھ آپ نے اٹھنا ہے تو میں نے کہ ڈیلی آج کا کے گول کو 5 چیزیں، 10 چیزیں، 4 چیزیں، آپ کے پاس گول ہونا چاہیے نا. اگر آپ ایملیس اٹھتے ہو صبح، کوئی
گول ہی نہیں ہے، کوئی اہداف ہی نہیں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کوئی پتہ نہیں، بس اٹھ کے منہ ہاتھ دھو کے نکل پڑیں گے، تو ایسے تو کچھ بھی نہیں اچیو ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس نیت ہی نہیں ہے. تو انما الاعمال بالنیات، تو نیت آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ میں نے آج کیا کرنا ہے. پھر دیکھیں کیا اس نیت کو آپ نے ایکسرسائز کیا 100%. یہ وہ ارادہ ہے، عزم ہے، استقام ہے، جس کی ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ڈٹرمنٹ تھے اور آپ نے وہ کر دکھایا، کیونکہ آپ نے اس دن پوری محنت اس کام پہ کی. تو آپ کو ادھر ادھر کی ایک تو سوچ بھی نہیں آئے گی، آپ فوکس بھی ہوں گے، اور ایٹ دی اینڈ آپ کی وہ جو ہے نا کہ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے والا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک نیگیٹو سیلف ویو پوائنٹ ہے آپ کے پاس کہ میں تو بہت بیکار ہوں، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ شام کو کہیں گے، شاباشی دیں گے خود کو، کمٹمنٹ کریں گے، وہ کمپلیمنٹ دیں گے خود کو، کمپلیمنٹ، ہاں شاباشی ہے یار آج میں نے سارا کام کیا. حوصلہ بڑھے گا آپ کے اندر، کانفیڈنس بہتر ہوگا، خود اعتمادی آئے گی، یار میں تو کر سکتا ہوں، میں تو یہ کر سکتا ہوں، یہ تو مشکل نہیں تھا، میں نے بڑے اچھے سے کیا. تو آپ بیسیکلی اپنی وہی جو نیگیٹو تھنکنگ ہے اس کو پریکٹیکل لیول پہ پازیٹیو کیے جا رہے ہو گریجولی، ہر ایک ڈائمینشن پہ، فیوچر کے لیول پہ، سچویشنز کے لیول پہ، پرسنل لیول پہ. تو جب یہ ہو جائے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ اپنے اندر اسپرچول ہیلنگ بھی لے کے آئیں، اسپرچویلٹی بھی لے کے آئیں. جیسے کہ جو ہے نا جو کلمہ تمجید ہے اس کی آپ جو ہے نا اکثر اس کا وظیفہ کر سکتے ہیں. جب بہت اوور ویلم فیل کرتے ہیں نیگیٹو تھنکنگ میں تو اس وقت آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ من ہمزات الشیطان پڑھ سکتے ہیں، اس کی وظیفہ کر سکتے ہیں. اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک نیگیٹو سوچ ہے جو میں نہیں ہوں، یہ میرے اندر شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، میرے اندر انسرٹ کی جا رہی ہے، یہ وہ نیگیٹو تھنکنگ. اسے ڈی کپلنگ کہتے ہیں. اپنے آپ کو الگ کریں اپنی منفی سوچ سے، کیونکہ یہ آپ کی سوچ نہیں، یہ شیطان ہے، شیطان النفس ہے، وہ آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور آپ کو تکلیف دے رہا ہے، کیونکہ یہ انسان کا کھلا دشمن ہے. اس نے انسان کو تکلیف دینی ہے، رائے راست سے ہٹانا ہے، اسے اس دنیا میں الجھا کے رکھنا ہے. تو الجھنوں کے شکار میں رہنا اس کے لیے خوشی ہے، تو وہ آپ کے اندر اس طرح کے تھاٹس ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، ٹھیک ہے. تو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے دلوں میں، آپ کے اندر ایسے وسوسے ڈالتی ہے، تو اس سے کیسے بچا جائے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی سوچو، دیکھیں، اس پہ بھی کام کریں. پھر الٹیمیٹ ریالٹی پہ فوکس کریں کہ واٹس دی الٹیمیٹ ریالٹی، حق کیا ہے، میں یہاں کیوں ہوں، ایگزسٹنس کا پرپز کیا ہے، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، میں وہ پوری کیسے کر رہا ہوں، کیا میں اس مومن کا کرائٹیریا فلفل کر رہا ہوں. تو آپ کی جو یہ بیجا پریشانیاں، انگزائٹیز جو ہیں نا، یہ ایک گیپ ہے، اسپرچول گیپ جو آپ کے اندر ہے. تو آپ اس کو ریسورسز سے، مٹیریل چیزوں سے، آسائش سے، آرام سے میئرز کر کے ڈیل کر رہے ہو، جو کہ گیپ فل ہونا ہے اسپرچویلٹی سے، میننگ آف لائف سے. زندگی کا مطلب ہی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ ایک ایسی چیزیں کر رہے ہو جس میں آپ کو خود ہی پتہ ہی نہیں ہے کیا ہونا ہے. تو آپ کے اندر یہ پریشانی رہنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں کہ آپ بے شمار چیزوں کو، جیسے جیسے انسان کی ایج ہوتی ہے، انسان اسپرچویلٹی کو، ریلیجن کو فوکس کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری انرجیز ختم ہو رہی ہیں، ایک دن آئے گا. جیسے ارلی ایج میں آپ کو کوئی تھاٹ نہیں آتا کہ آپ نے مرنا بھی ہے، لیکن ایک سٹیج آتی ہے، میں بھی دن میں 4 دفعہ آپ کو خیال ہے کہ یار میں نے مرنا بھی ہے. تو تب آپ کے اندر سیٹسفیکشن کیسے ٹریگر ہوگی، امید کیسے پیدا ہوگی؟ جب آپ کے اعمال ٹھیک ہوں گے، آپ کی کوششیں اچھی ہوں گی، جب آپ ریلیجیس مائنڈڈ ہیں، آپ کی جو پرائیویٹ ریلیجیس پریکٹس ہے، یعنی کہ آپ کا بلیف سسٹمز ہیں، اور آپ کی جو ریلیجیس پریکٹس ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہو. آپ کتنا زیادہ ریلیجیس اٹینڈنس میں جاتے ہیں، ایسی ایفیلیشنز رکھتے ہیں، نماز کے لیے کتنا فریکوینٹلی آپ جاتے ہیں، نماز کس طرح سے آپ پڑھتے ہیں، کیسے وہ خشوع حاصل ہوتا ہے، کیسے ریلیکس ہوتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا بلیف سسٹم کیسا ہے. تو اس سارے سسٹمز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اسے کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ کہتے ہیں، کیونکہ جب یہ ٹھیک ہوگا تو آپ بیسیکلی اپنے نفسانی لیول پہ ترقی کرتے چلے جائیں گے.
تو جو امیجیٹ آپ کا نفس ہے جو آپ کو فوکس کرتا ہے کھا پی لو، یہ چیز بھی حاصل کرو، لالچ بھی دے رہا ہے، ہرس بھی پیدا کر رہا ہے، یہ بھی میرے پاس ہو، وہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی دنیا کی آسائش ہو، وہ بھی دنیا کی آسائش ہو. جب شارٹ پڑ جاتے ہیں آپ کے ریسورسز، آپ کی ہمت تھک جاتی ہے کیونکہ آپ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن نفس ہمارا آپ کو کہے گا سب کچھ حاصل، دنیا کی ہر چیز آپ کے پاس ہو، ہر چیز ہونے کے باوجود بھی کہے گا کہ دنیا کی ہر چیز آپ کے پاس ہو. تو یہ جو ایک ڈیزائر ہے نا، ایک ایلوژنری ڈیزائر ہے جو ختم نہیں ہوگی، آپ اس کے پیچھے بھاگتے رہو گے، غائب ہو جائے گی. جیسے کہ آپ صحرا میں چل رہے ہیں اور آپ کو جگہ جگہ پانی دکھائی دے رہا ہے، تو آپ جیسے پانی کے پاس پہنچتے وہ آگے دکھائی دیتا ہے، تو آپ کی ایک دوڑ چلتی رہے گی، لیکن کبھی اس پانی نہیں ملے گا کیونکہ وہ ریئل ہے ہی نہیں، وہ ایلوژن ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری کی ساری سچویشنز ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس حد تک کس لیول پہ انٹیگریٹڈ ہیں ود یور ریلیجن، ود یور امیجیٹ بلیف سسٹم، اور وہ بلیف سسٹم کتنا ریئلسٹک ہیں. اگر ایسا ہے تو کاگنیٹیو ریسٹرکچرنگ آپ کے پاس ہو رہی ہے اور آپ اچھا پرسکون زندگی گزار کر سکیں گے اور آپ بہت اچھا فیل کریں گے، ریلیکس ہوں گے، ٹینشن نہیں ہوگی. ٹینشن فری لائف جو ہے وہ اللہ کی مرضی میں ہے، ول آف اللہ. تو اپنی نیت کریں، اچھا عمل کریں اور آؤٹ کم پہ فوکس نہ کریں. آؤٹ کم اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ بس اپنی محنت کر سکتے ہیں. لیس الانسان الا ما سعی. ٹھیک ہے. تو ہم اپنی الٹیمیٹ کوشش کریں، جیسے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ایاک نستعین کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے عبادت کی ہے، پھر ہم نے اپنی سر توڑ کوشش کی ہے. جب آپ سر توڑ کوشش کر لیتے ہیں اس کے بعد اللہ سے کہتے کہ یار اب ہمیں مدد کر، اب ہمیں مدد کر، اب اپنی مدد اور نصرت سے ہمیں ہم کرا.